بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے 7 ستمبر 2020 کو دلازاق چوک پشاور میں عظیم شان یوم الفتح کے عنوان سے ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں صوبہ بھر سے عشاق رسول ختم نبوت کے پروانے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان کا جوش، ان کا جذبہ قابل دید تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور موٹر وے کے اوپر یہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کے لیے رواں دواں ہیں۔ ہر جانب سے پشاور داخل ہو رہے تھے قافلے، اور اسی طرح سے جذبات سے بھرے ہوئے نوجوان، بوڑھے اور بچے سب شریک ہوئے۔ کانفرنس فقید المثال کانفرنس تھی اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اگر پشاور موٹر وے کی کافی دور فاصلے پر جہاں اسٹیج تھا، اس سے موٹر وے کے اوپر لوگوں نے گاڑیاں پارک کر کے کانفرنس میں شریک ہوئے، اس لیے کہ آگے جانے کے لیے راستے بند ہو چکے تھے، تو لوگ چلتے ہوئے کانفرنس کے مقام کی طرف پہنچے۔ بہت بڑی تعداد تھی۔ اسٹیج سے کھڑے ہو کر ہم نے جب نظارے کیے تو اس کے آخری کونا نظر سے اوجھل تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس منعقد کرنے کا ریزن کیا تھا اور وجہ کیا تھی؟ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا انگریز کے دور اقتدار میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر پیش کیا گیا، اور جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تو انگریز کی سرپرستی میں اس نے اعلان کیا اور اس کے فالورز نے اس کو نبی ماننا شروع کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں علماء کرام نے علم بغاوت بلند کیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید اور ممتاز اور بڑے بڑے علماء عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید علماء اور خطباء نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کی۔ آخر کار پاکستان کی پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچی۔ اس سے پہلے لاہور کی سڑکوں کے اوپر اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلوس اور مظاہرے ہوتے رہے۔ لاہور کی سڑکوں کے اوپر 10,000 کے قریب مسلمانوں کو شہادت کا جام پینا پڑا اس ختم نبوت کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے۔ آخری جو شہید تھا وہ بچہ تھا جس کو والد نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور اس بچے نے نعرہ لگایا، والد نے نعرہ لگایا ختم نبوت، بچے نے کہا زندہ باد۔ جو ہی اس کی ننھی زبان سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نکلا تو اس کو گولی آئی، حلق سے پار ہو گئی، اور وہ اس نے جام شہادت حاصل کر لی۔ اس کے بعد علماء کی بڑی جدوجہد رہی، اور سڑکوں کے اوپر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی عادت کر رہے تھے جلوسوں کی، مظاہروں کی، اور پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں طفیل جیسے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قیادت بھی کر رہے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے دلائل سے اس مسئلے کی وضاحت ممبران پارلیمنٹ کے سامنے کر رہے تھے۔ آخر کار مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دلائل کے انبار لگائے، بٹوں مرحوم اور پوری پارلیمنٹ نے یک زبان کہا کہ ختم نبوت زندہ باد، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں، ان کا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ نے آئینی طور پر اس مسئلے کو وہاں پر سب کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا اور لکھ کے رکھ دیا۔ آنے والی نسلیں اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان، مال اور تن من قربان کرنے کے لیے اسی طرح جوش اور جذبے سے رہیں گی جس طرح آج
کئی سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر اسی آئینی شکوں کی حفاظت کے لیے جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ جذبہ ہے اور کل اس جذبے کے اندر کتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو گویا یہ کانفرنس اس بنیاد پر منعقد کی گئی کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو شکیں موجود ہیں اور ان شکوں کو اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو ان کے اوپر اس قسم کے مظاہرے اور اس قسم کے جلسوں نے واضح کر دیا کہ آپ کوئی ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا اور کوئی دماغ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیریشن دی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اس کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹس دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، خاتم النبیون، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ایک دوسری روایت میں دوسری اسٹیٹمنٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری اسٹیٹمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہا کہ یاد رکھنا کہ میرے بعد ثلاثون کذابون کی جھوٹے آئیں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے دجال آئیں گے، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ میں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹیٹمنٹس کے بعد اور اللہ کی طرف سے ڈکلیریشن کے بعد صحابہ کرام نے اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑا اور مضبوطی سے کے ساتھ اس کو تھاما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اندر جب مسلمہ کذاب اور اسود عنسی اور دیگر نے جو نبوت کے دعویٰ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور صحابہ کرام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفقہ طور پر اجماعی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ مسلمہ کذاب کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پر یہ سب کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہی قابل حجت ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈکلیریشن آئی ہے اس ڈکلیریشن کے لیے ہم اپنا مال اور اپنی جان، تن من سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تقریباً 700 جید علماء کرام اور حفاظ کرام صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 1600 یا بعض روایتوں میں 2000 صحابہ کرام کی تعداد آتی ہے جنہوں نے جامع شہادت حاصل کیا اور اس مسئلے کے لیے انہوں نے قربانی کی۔ اتنی بڑی تعداد کے لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے بھی چیلے ماننے والے ہیں وہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا پیغمبر اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہی مسلمان کا عقیدہ ہے اور اسی کے لیے مسلمان ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور یہ جذبات، یہ جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی عقیدے کے ساتھ یہ مسلمان کی وابستگی ہے، مسلمان کی وابستگی ہے۔ اس لیے پاکستان کے آئین کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو کوئی بھی تبدیل اب نہیں کر سکتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے اب وہاں پر محفوظ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتی ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔
کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے قرآن کی ڈکلریشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اسٹیٹمنٹس کو مانتے ہیں، لہٰذا وہ کسی قسم کے اس مسئلے کو کمپرومائز نہیں کرتے اور نہیں وہ پاکستان کے آئین میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس آئین میں شکل جو موجود ہیں ان کو چھیڑا چھاڑی کرنے کی ختم نبوت میرے نبی کی ختم نبوت لہرا کے میرے نبی کی ختم نبوت اور وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے بے شک وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے آخری نبی کی آخری امت آخری نبی کی آخری ختم نبوت نعرہ مارو ختم نبوت نعرہ مارو شان آپ سے سوال کرتا ہوں قائد محترم کو جواب دو اگر قائد محترم تمہیں کام دے کے اسلام آباد جانا ہے تو جاؤ گے یا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کتاب ایک جھلک آپ کے سامنے میں ملتان جیل میں رہا ہوں پنجاب نے بھی بول دیا میرا خیال ہے وہ بھی بالکل لاہور نے کہہ دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے بلوچستان بھی بول دیا آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں